بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب نے سنت کے حوالے سے اپنا موقف 23 اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے۔ ان نشستوں میں ہم غامدی صاحب کے اس تصور پر پیدا ہونے والے ضمنی نوعیت کے توضیح، اشکالات، تنقیدات زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو کچھ آپ نے تصور سنت پیش کیا ہے، لوگ تفصیل سے اس کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن اس کی پیشکش کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ توضیحی نوعیت اور تنقیدی نوعیت کے اعتراضات، سوالات ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے جو ذہنی سفر ہے اس کو مزید واضح کریں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہم سب کہ آپ کے مطابق سنت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر سے ثابت ہو، جبکہ فطرت سے متعلق امور جیسے ناخن کاٹنا، مونچھیں پس رکھنا، بغل کے بال صاف کرنا وغیرہ حدیث میں فطرت کا حصہ قرار دیے گئے۔ اگر یہ فطرت کا حصہ ہیں تو پھر ان کو سنت کی فہرست میں شامل کرنا کیا آپ کے اپنے اصول سے انحراف نہیں ہے؟ یہ اعمال فطرت کہلائیں گے یا سنت ان میں تفریق کیسے کی جا سکتی؟ اس روایت کے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں حضرت ابو ہریرہ سے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ پہلا ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف کے بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بغروں کے بال صاف کرنا اور مونچھیں تراشنا۔ سوال واضح ہے غامدی صاحب، جو چیزیں حدیث کے مطابق فطرت کا حصہ ہیں، آپ نے اس کو سنت کی فہرست میں کیسے داخل کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی حقیقت فطرت میں بالاجمال بدیہت کی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات پورے دین کے بارے میں خود پروردگار نے فرمائی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ پورے دین کو ہم نے بالاجمال انسان کی فطرت میں بدیہت کیا، اور یہ اسی کی تفصیلات ہیں جو بعد میں شریعت کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین فطرت ہے یا ہمارا دین فطرت کا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی چیزیں بھی دین میں بیان کی گئی ہیں وہ سب فطرت میں اسی طرح موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت وہاں موجود ہے۔ انسان اپنے بدن کی تطہیر کے بارے میں فطری ذوق رکھتا ہے۔ میرا بدن پاک صاف ہونا چاہیے، مجھے نہا دھو کے رہنا چاہیے، مجھے غلاظت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے غلاظت کی چیزوں یا نجاست کی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ یہ ہے فطرت کا وہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدیہت کر دیا ہے۔ اس کا ظہور کن چیزوں میں ہوتا ہے وہ پھر پیغمبر بتاتے ہیں، یعنی اس کے ظہور کی کیا صورتیں ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان خود بھی متعین کر لیتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ چیزیں جن کو پھر پیغمبر متعین کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کا لازمی ظہور بننا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ صفائی اور پاکیزگی کے لیے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ناخن تو ہم بڑھا لیں گے لیکن ویسے ان کو ہر روز صاف کرتے رہیں گے۔ اب یہ بات کہ نہیں، ان کو کاٹ دینا ہے، جس کو تکلیم الاظفار کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے صفائی اور تطہیر کی ایک صورت ہے۔ اس صورت کو متعین کر دیا گیا ہے، یہ فطرتی کا بیان، لیکن جب اس کو پیغمبر نے یہ صورت دے دی، یعنی اس کی کوئی ایک شکل متعین کر دی، تو اب یہ شریعت کا حکم بن گیا۔ تو ان چیزوں کو ذرا گہرائی میں جا کر اس طرح سمجھنا چاہیے، پورا دین فطرت ہی ہے۔ اس میں کوئی چیز جب بالکل اسی حیثیت میں رہتی ہے جس طرح کہ وہ فطرت میں ہے تو اس کو ہم بیان فطرت کہیں گے۔ جب اس کی کوئی خاص صورت متعین ہو جائے گی تو اس کو ہم بیان شریعت کہیں گے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ یہ جو غلط فہمی عام طور پر پیدا کی جاتی ہے، خود قرآن مجید نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پورا کا پورا دین فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن دین کے اندر جو احکامات ہیں، جو شرائع ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، وہ ہدایات فطرت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کی سب فطرت سے اخذ کی جاتی تھیں۔ یہ پیغمبر ہیں جو ایک قول فیصل دیتے ہیں، ایک متعین شریعت دیتے ہیں، اور ہم سب خود قرآن مجید نے جہاں پر کھانے پینے کا ذکر ہوا ہے، فرمایا الا طاعم یطعمہ، اور پھر اس کے بعد بتا دیا ہے ہر وہ چیز جو کھانے والے کھاتے ہیں وہ جائز ہے اللہ کے نزدیک، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کو الگ سے شریعت نے متعین کر دیا۔ اب جن چیزوں کو متعین کیا ہے شریعت نے، حقیقت کے اعتبار سے فطرت بھی ان سے اباح کرتی ہے، لیکن فیصلہ کن جگہ پہ فطرت نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اللہ نے الگ سے اس کو متعین کر کے بتایا۔ یہ ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے یہ بھی، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر جو اخلاقی احکام ہیں، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، ان کا اگر ذکر قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے۔ جی، میری کتاب میزان میں آپ دیکھیے، ان چیزوں کی تنقیح کی ضرورت تھی، وہ میں نے کر دی ہے۔
یہ بتایا ہے کہ ایمانیات کیا ہیں. پہلا باب ایمانیات کا باب ہے مقدموں کے بعد. اس کے بعد میں نے بتایا کہ اخلاقیات کیا ہیں. اخلاقیات کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ حکمت ہوتی ہیں. یہ خود قرآن نے وضاحت کی ہے اس کی. اب جتنے بھی اخلاقی احکام ہیں اور جن اخلاقی احکام سے ہم واقف ہیں وہ سب کے سب انسانی فطرت کا بیان ہے. ٹھیک. چنانچہ قرآن مجید بھی ان کو حکمت کے تحت رکھتا ہے اور اسی جگہ بیان کرتا ہے، اس کو شریعت کے تحت نہیں رکھتا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. میری کتاب میں آپ اخلاقیات کا باب نکالیے، آپ کو زنا کی بحث اس میں ملے گی. اچھا. لیکن اسی جرم کی یا اسی گناہ کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، وہ آپ کو شریعت کے باب میں ملے گی. تو شریعت کا مطلب ہے کہ ایک چیز اخلاق کی بنیادیں رکھتی تھی، فطرت میں بنیادیں رکھتی تھی، اس کو متعین کر کے ایک خاص صورت دے دی گئی ہے. یہی کام اگر آپ شریعت سے الگ ہو کے دیکھیں تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاس کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں. یہ اخلاقی اقدار ہمارے اندر بدیہت ہے. ان اخلاقی اقدار کو بالکل اسی صورت میں بیان کیا جائے گا تو یہ فطرت کا بیان ہے. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اخلاقی اقدار عرف کی صورت اختیار میں کر لیتی ہیں، یعنی کسی سوسائٹی کا رواج بن جاتا ہے. ان میں کچھ سماجی تشکیلات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہی قدر ہے، وہی ویلیو ہے جو فطرت میں موجود ہے، اس کو آپ نے ایک عرف کی، ایک رواج کی شکل دے دی. اب اس کے لیے الگ لفظ اختیار کیا جاتا ہے. یہی عرف اور رواج ہے جس کو ہم کسی ریاست کا قانون بنا دیتے ہیں. جب وہ قانون بن جاتا ہے تو اب اس کو قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے. قانون وہ کب بنتا ہے؟ جب ہم اس کے حدود قیود متعین کر دیتے ہیں. اس کی اگر 10 صورتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک صورت کو طے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کچھ حدود شرائط بھی لاحق کر دیتے ہیں. اب وہ ایک متعین قانون بن گیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے ایمانیات میں ہماری رہنمائی فرمائی، ان کو ایمانیات کے تحت بیان کرنا چاہیے. تمام ایمانیات اصلاً فطرت کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ جب بیان فرما دیتے ہیں تو وہ گویا ہمارے لیے عقائد بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے اخلاقیات کو حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شریعت کے تحت بیان نہیں کیا. یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں شریعت کے لیے کتاب کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور ایمان و اخلاق کے لیے حکمت کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی متعین صورت دیتے ہیں اس وقت پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ شریعت کا حکم بن گیا. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو نماز کی ایک متعین صورت میں مقید کر دیتے ہیں، یعنی اب یہ عبادت ایسے ہوگی، اس میں رکوع ہوگا، اس میں سجود ہوگا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی، اس کی انتہا یہاں سے ہوگی، ہے وہ عبادت ہی. جب تک وہ عبادت اجمال میں تھی وہ فطرت تھی. اس کو بیان کیا جائے گا تو بیان فطرت ہوگا. جس وقت آپ اس کو یہ متعین صورت دے دیں گے اب وہ شریعت کا حکم بن گئی. تو ان چیزوں کو ایسے الگ الگ کر کے سمجھنا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ایک اور اشکال، ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ اگر ملت ابراہیمی سے مراد 27 اعمال تسلیم کر لیے جائیں جو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین ابراہیمی کی بنیادی عبادات جیسے نماز اور مناسک حج وقت کے ساتھ اگر محفوظ نہ رہ سکیں تو دیگر اعمال کس بنیاد پر محفوظ مانے جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ غامدی صاحب سے اس سوال کا جواب طلب کریں، عام طور پر یہ بیشتر کہا جاتا ہے کہ جی غامدی صاحب کے ہاں 27 اعمال صرف سنت مراد لی گئی ہیں. اس کی بڑی تفصیلی وضاحت اس سیریز میں بھی ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 27 عنوانات ہیں. ہر عنوان کے تحت بے شمار سنتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اگر سب کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں ہیں جو خود غامدی صاحب نے فہرست مرتب کی. اس کی تفصیل میں آپ کو مل جائے گی. مثلا نماز ہے تو ہم نماز میں وضو کی حدود، شرائط، یہ سب شامل ہیں. نماز میں پھر جنازے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، وہ تمام کی تمام تفصیلات شامل ہیں. اسی طریقے سے نماز کی رخصتیں ہیں، نماز میں رکعتوں کو ملانا ہے. تو عنوانات زیر بحث ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں ہیں جو خود میزان میں بیان ہوئی ہیں. غامدی صاحب اس وضاحت کے ساتھ یہ عام طور پہ لوگ یہ خلط و بس پیدا کرتے ہیں، بیان فرمائیے گا اس پر بھی. اور یہ جو بنیادی سوال ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ تو سیٹیاں میٹیاں اس میں مارتے تھے، کوئی متعین عبادت ہی نہیں تھی. تو انہوں نے پوچھا اگر عبادات کے معاملے میں یہ حالت تھی تو یہ جو باقی آپ نے فہرست مرتب کی اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، اس کو آگے رسول اللہ نے جاری فرمایا، تو ایک غیر محفوظ چیز کی پیروی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے
وہ بیت اللہ کی نماز کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. یعنی طواف میں بعض اس طرح کی بدعات داخل ہو گئی تھی. طواف میں آپ کوئی رکوع سجود نہیں کر رہے ہوتے، آپ بیت اللہ کے گرد پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ پھیرے لگاتے وقت کوئی ذکر کرنا ہے، کوئی آواز نکالنی ہے، یہ چیزیں ہیں جن میں بدعات داخل ہوئی ہیں. اچھا بلکہ اس میں ایک مزید بات یہ ہو گئی کہ لوگ لباس بھی اتار دیتے، جی، وہ لباس میں اس کے بارے میں بھی کچھ بدعات آ گئی ہوئی تھی. تو دین ابراہیمی کی جو روایت سیدنا اسماعیل نے عرب میں جاری کی، وہ ظاہر ہے ان کی اولاد میں نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہی تھی. اس میں خرابیاں بھی آ گئی تھیں، اس میں بعض چیزیں فراموش بھی ہو گئی تھیں، یہ اپنی جگہ، لیکن وہ بحثیت مجموعی موجود تھی. بحثیت مجموعی ہی اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب آپ اس دین ابراہیمی کی پیروی شروع کریں. اس کے بعد جس چیز کو لوگ فراموش کر رہے تھے اس کو زندہ کیا گیا، جس چیز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کی اصلاح کی گئی، جس چیز میں کوئی ترمیم یا تغیر کرنا تھا وہ کر دیا گیا. اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، اس وجہ سے ہمیں اس تشویش کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یعنی پیغمبر بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اس پوری روایت کو زندہ کیا. اس وقت ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اختلافات آپ کو نظر آئیں گے. ایسی بھی چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو فی الواقع فراموش ہو چکی ہیں. میں نے مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ عمرے میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ اس موقع پر قربان کیے تھے جو آپ لے کے گئے تھے. عمرے میں بھی ہدی کے جانور لے جائے جاتے تھے، یہی سنت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ فراموش ہو جاتی ہیں تو سب کے سب لوگ ان کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، وہ علم کی ایک روایت میں باقی ہوتی ہیں. چنانچہ قریش کے ہاں بھی جو علم کی روایت چلی آ رہی تھی وہ ہر امت میں ہوتی ہے، ہر نسل میں ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے. انحطاط کے باوجود، زوال کے باوجود اب عام مسلمان عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، دین کا علم بھی حاصل نہیں کرتے، قرآن بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کیا علم کی روایت بھی غائب ہو گئی ہے؟ تو ان کے ہاں بھی علم کی روایت موجود تھی، اس میں یہ چیزیں بھی موجود تھیں. ہاں بعض جگہوں پر بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، بعض چیزوں میں انحرافات پیدا ہو گئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی. چنانچہ حج کے بارے میں دیکھیے، وہ ایک روایت کے طور پر موجود تھا. قرآن مجید نے 16 مقامات پر متعین کر کے بتایا کہ یہاں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے، اچھا یا کیا غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان 16 کے 16 مقامات کو متعین کر کے یہ بتایا ہے کہ کیا چیز خراب ہوئی تھی، کس چیز میں بدعت در آئی تھی، کہاں کوئی فہم میں غلطی تھی. یہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کی اصلاح کر دی. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر آ گئے، پیغمبر کے ذریعے سے اس کو متعین کر دیا گیا، آگے اس کو جاری کر دیا گیا، تو اب ہمیں تشویش کیوں اس میں ہے؟ یعنی جو کچھ بھی موجود تھا، جس صورت میں بھی موجود تھا، آخر وہ اس قابل تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی طب ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے دین کی روایت موجود ہے، اس کی پیروی کریں. میں نے سنت کیا ہے کہ تحت شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ سے وہ پوری فہرست پڑھ کے سنا دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے ہاں جلیل القدر اہل علم ہیں وہ دیکھیے کیسے اس بات کو جانتے ہیں. انہوں نے پوری فہرست بیان کی ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو موجود تھیں، جاری تھیں، ان سے وہ واقف تھے، ان کو البتہ زندہ کیا گیا، یعنی گویا سب کو بتایا گیا. اگر وہ پہلے اہل علم تک محدود تھیں تو سب لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ دین ابراہیمی ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر کہیں کوئی بدعت تھی تو دور کر دی گئی، کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کر دی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. جو لوگ تفصیل سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت البالغہ کا وہ باب جاننا چاہتے ہیں جو سنت سے متعلق ہے، اور جہاں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دین ابراہیمی کی روایت میں کیا کیا چیزیں پہلے جاری تھیں، وہ 23 اعتراضات سیریز میں سنت کیا ہے کہ زیر عنوان اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. حجت اللہ البالغہ کا 7واں باب ہے، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا غم صاحب، میں نے یہ دیکھا جتنے بھی ناقدین یا جتنے بھی معترضین ہیں جو آپ کے تصور سنت پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ایک بڑی کنفیوژن، ایک ابہام پایا جاتا ہے. میں ذرا چاہتا ہوں اس کو ذرا آپ رفع بھی کریں. ہمارے اعتراضات سیریز میں بھی زیر بحث آیا ہے، لیکن یہاں ذرا اس کو الگ سے پن پوائنٹ کر کے میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں. کہا ہی جاتا ہے کہ جب لینا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ تشویش کی کیا بات ہے، جب رسول اللہ سے مل رہا ہے اور پوری نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب مل رسول اللہ سے رہا ہے تو پھر یہ پیچھے کی بات کو سنت سے جوڑنے کی حاجت اور ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ چیز، اس کو ذرا زیر بحث لے کر آئیں کہ اس لیے کہ خود قرآن مجید
ان عبادات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے شروع نہیں ہو رہی، اور خود پیغمبر کے سامنے جب وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ایک جانی مانی حقیقت کے طور پہ آتی ہیں، اور خود جو پھر آپ کا پورا تصور دین ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین لے کر ہی نہیں آئے، تو لازمی طور پہ اس کا پیچھے سے تسلسل بتانا ضروری ہے، ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر ایک بالکل مستقل بذات دین لے کر آئے ہیں، اور جو قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ وہی دینی روایت ہے جو پہلے موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، ابراہیم کو دی، وہ الگ تھی، پھر قرآن کی بہت ساری آیات کی کنٹرڈکشن لازم آ جاتی ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے بعد۔ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں وہ سب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا دین وہی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے بارہا کہ سارا علم مسلمانوں کا اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کا دین متعدد نہیں ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت کسی بڑے مفسر کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ بتائے گا کہ وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ خود قرآن مجید نے تمام پیغمبروں کا نام لے کر سورہ انعام میں یہ کہا کہ فَبِہُدَاهُمْ اقتدے، جو دین کی ہدایت ان پیغمبروں کو ہم نے دی تھی، اے پیغمبر، یعنی یہ رسول اللہ کو خطاب کیا ہے، آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ملت ابراہیم کو تو بار بار پیش کیا گیا، تو ایک پہلو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نماز جیسی چیز کی تفصیلات کیوں نہیں بیان کرتا؟ یعنی ہمارے سامنے وہ میراث کے احکام کی پوری تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو فساد فی الارض کا ارتکاب کریں ان کی سزاؤں پر ایک پورا پیراگراف نقل کر رہا ہے، تو نماز کے بارے میں ایسے کیوں نہیں کرتا؟ نماز کا ذکر وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے ایک جانی پہچانی چیز ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پہلے سے موجود ہے، روایت کے اندر موجود ہے۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں کبھی پڑھیے نکال کے کس جگہ قرآن مجید نے حج کو بیان کیا ہے؟ یعنی حج سے متعلق وہی باتیں بیان کی ہیں جن کی اصلاح مقصود تھی، جن میں کوئی غلط فہمی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو پھر یہ بتانا چاہیے تھا نا حج ہے کیا، اس کے مناسک کیا ہیں، وہ کہیں بیان نہیں ہوئے تفصیل کے ساتھ۔ ان میں اگر کسی چیز کا ذکر آیا ہے تو کسی چیز کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ حج جاری تھا، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے حج کیا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے جو ابراہیمی طریقہ تھا۔ اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کسی بدعت کو آپ نے اپنے لیے موضوع نہیں سمجھا، اس کی دلائل موجود ہیں ہر چیز کے۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں دین کی کیا روایت موجود ہے اس کو بتانا ضروری تھا۔ اس روایت کو پھر قرآن مجید نے لے کر یہ کہا کہ یہ ابراہیمی دین کی روایت ہے، آپ اس کی پیروی کریں گے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اس کی پیروی کریں گے، اور اس کی پوری تاریخ بتائی۔ تو جب دین کو علمی طریقے سے سمجھا جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے کہ اس دین کی ابتدا رسول اللہ سے ہو رہی ہے یا یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ یہ سب پیغمبروں کا دین ہے، یہی دین کی دعوت میں ایک بڑی بنیادی حقیقت ہے، یہ اس کے بغیر واضح ہی نہیں ہوتی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آپ دین اسلام کو جب پیش کریں گے، اگر آپ کی پریزنٹیشن یہ نہیں ہے جس طرح سے ہم سب بیان کر رہے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر ایک کا دین منفرد تھا، اور خود قرآن مجید جب ایک پورے دین کے اندر کوہرنس اور اللہ کی ہدایت میں یکسانیت کی بات کرتا ہے تو اس کی بھی نفی ہوئی۔ اچھا، ہم سب ایک اور پہلو ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان میں سے بعض ایسی سنتیں ہیں کہ جن کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک ان کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے اس کو واضح نہ کیا جائے۔ اور بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن میں خود آج بھی لوگوں کو سیدنا ابراہیم سے ان کو منسوب کیے بغیر سنت کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے ہاں قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی سنت ابراہیمی ادا کر دی، یعنی وہاں پر یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ سنت محمدی ادا کر دی، بلکہ کہا جاتا ہے سنت ابراہیمی ادا کر دی۔ جی ہاں، بالکل، اس کے بارے میں روایت سنائی جاتی ہے، ہمارے خطبوں میں دکھائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہیں اس کو؟ تو یہی بات ہے جس کو جلیل القدر علماء نے بیان کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میں اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں۔ جی ہاں، یعنی ہمارے بر صغیر میں جس شخص کو علم کی ریاست حاصل ہے، شاہ ولی اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی حجت اللہ البالغہ ہمارے دینی لٹریچر میں منفرد ترین کتاب ہے، ذرا نکال کے پڑھیے، اس میں پوری فہرست انہوں نے بیان کیا، اور یہی سب کچھ بیان کیا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، یہ دین حنیفی کی روایت ہے، اس میں یہ اور یہ چیزیں موجود تھیں، ان کو آگے پیغمبر نے جاری کیا۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس دین ابراہیمی کے مجدد ہیں۔ ہاں جی، یہی الفاظ یعنی ہیں۔ ان کی اصل حیثیت یہی ہے۔ یہ سب کچھ کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگ چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں رہے، علمی طریقے سے نہ دین کو سمجھا ہے نہ بیان کیا ہے، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے
بس اسی کی بنیاد پر ہر چیز کی تغلیظ کرنی ہے، ہر چیز کی تردید کرنی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب ایک ضمنی سی چیز ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں۔ بعض ناقدین نے یہ بھی کہا کہ غامدی صاحب کے جو پورا تصور پیدا ہوا ہے اس کو ابراہیمی روایت سے جوڑنے کا، وہ اصل میں ایک کتاب ہے ڈاکٹر جواد علی کی، جنہوں نے اس دور کے اندر، جاہلیت کے اندر جو کچھ اعمال رائج تھے اس کی کچھ تھوڑی بہت تفصیل کر دی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد ہی خیال پیدا ہوا کہ جیسے پوری بحث کا ماخذ ایک ڈاکٹر جواد علی کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر جواد علی کی کتاب کا عنوان ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام۔ جی، وہ کتاب انہوں نے لکھی تو دور حاضر میں ہے، لیکن اس میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمارے قدیم عرب روایات ہی کے مجموعے سے لیا یعنی گیا خود ہماری علمی ذخائر سے ہے، ہے وہ۔ ہمارے علمی ذخائر سے لیا گیا ہے، اس میں ہر چیز کا حوالہ موجود ہے، وہ ایک جگہ جمع ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں لغت کی ایک روایت قائم ہوئی، اس میں جو لوگ بھی علم لغت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 5 بڑے لغات تھے، یعنی جنہوں نے کام کیا براہ راست، ان سب کو جمع کر کے ابن منظور نے لسان العرب لکھ دی۔ تو اب لسان العرب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جواد علی نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی وہ پہلی مرتبہ کہیں اہل عرب سے رسول اللہ کے زمانے سے پہلے جا کے مل نہیں آئے، بلکہ وہ سب کچھ ہمارے ہاں موجود ہے اور ہمارے لٹریچر میں موجود ہے، ہمارے ہاں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، عرب کی تاریخ سے متعلق جو کچھ لکھا گیا اس میں موجود ہے، ان کی شاعری میں موجود ہے، ان کے ادب میں موجود ہے۔ جن چیزوں کو آپ پہلے بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی صاحب علم آ کے ان کو جمع کر دیتا ہے، اس کا حوالہ دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے تو بتا دیا کہ شاہ ولی اللہ نے بھی بین ہی وہی فہرست بیان کی ہے اور بڑے وضوح کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دین حنیفی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، یہ رسول اللہ سے پہلے موجود تھا، اس کے یہ اور یہ احکام تھے۔ میں نے وہ ساری عبارت پڑھ کر سنا دی ہے، سنت کیا ہے کہ زیر عنوان، اس کو ذرا وہاں سے سنیے اور پھر دیکھیے کہ وہاں کیا بات بیان کی گئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے ہم سب جو میں چاہتا ہوں، چلیے جو عام طور پہ یہ لوگوں کے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے سنت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم کی روایت سے اس کا رشتہ منقطع کر دیا اور کہا ساری کی ساری سنتیں رسول اللہ نے دی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں ہوئی ہے، جس مسجد حرام میں آپ نے بیٹھ کر کام کرنا ہے، جس علاقے کو آپ نے خالی کروایا، اس کا رشتہ کیسے سیدنا ابراہیم سے ختم کریں گے؟ وہاں تو سیدنا ابراہیم نے اپنی ذریت کو آباد کیا، قوم کا انتخاب ہوا، اس پس منظر میں وہاں پر آخری پیغمبر آیا اور اتمام حجت ہوا، تو سیدنا ابراہیم کے جو مشن ہے اسی کی تو تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ جزیرہ نما عرب کا انتخاب خود پروردگار نے کیا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہاں حرم کی تعمیر نو کرائی گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسماعیل کو اس کے متولی کی حیثیت سے علیہ السلام وہاں پر انہوں نے آباد کیا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ابن حضرت اسماعیل رسالت کے منصب پر فائز تھے، ان کی پوری قوم ان پر ایمان لائی ہے، اس کے بعد وہ روایت وہاں پر قائم ہوئی ہے اور وہ 2-2.5 ہزار سال تک اسی طریقے سے قائم رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں بدعات درائی تھیں، اس میں شرک کی بعض صورتیں بھی درائی تھیں، لیکن وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، دین ابراہیمی ہی کی نسبت سے اپنے آپ کو بیان کرتے تھے اور ساری چیزیں سیدنا ابراہیمی کے حوالے سے وہاں رائج تھیں۔ آخر وہ حج کرتے تھے تو حج کس کا جاری کیا ہوا ہے؟ یعنی یہاں تو کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن نے اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے کہ اس طرح ابراہیم یہاں آئے، اس طریقے سے انہوں نے اس کی تعمیر نو کی، اس طرح سے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کیا۔ یہ ساری داستان کیوں سنائی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم نے حج کا اعلان کیا تھا اور یہ وہی حج ہے جو اب ہمارے ہاں بھی ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حج، قربانی، نماز، ان سب چیزوں کا ذکر خود قرآن نے کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت ابراہیم نے یہ گھر بنا لیا تو ہم نے اس سے کہا کہ اب اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ در حقیقت ان کی اولاد کو ہدایت کی گئی تھی، یعنی سیدنا اسماعیل اور پھر سیدنا اسماعیل کی اولاد، کہ وہ یہ کام کریں۔ تو جس طریقے سے ہم ایک روایت کو لے کے چل رہے ہیں دین کی، اسی طرح وہ بھی چل رہے تھے۔ خرابیاں ضرور تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دین ابراہیمی کے اس سارے تصوری سے فارغ ہو گئے تھے یا اس کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل پیرا تھے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ نبوت سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، تو بہت سادہ جواب ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت کی پیروی کرتے تھے۔ یہ غار حرا میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ اعتکاف کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جی خدا اس کو بیان کیا ہے ہمارے ہاں مورخین نے بیان کیا ہے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ ان کے دادا بھی اعتکاف کے لیے وہیں جاتے تھے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ حرم میں بہت سے بت رکھ دیے گئے تھے تو اعتکاف کی جگہ انہوں نے دور جا کر کسی پہاڑ میں تلاش کر لی۔
تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہماری روایات میں موجود ہیں، ہمارے ہاں اخبار میں موجود ہیں، ہمارے ہاں جو لٹریچر ہے، دینی لٹریچر ہے، اس میں موجود ہیں۔ لوگ اصل میں دین کو شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے ایک کتاب پڑھ لی ہوتی ہے، تو اب ان کو کیا بتایا جائے کہ یہ سب کچھ معلوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دین جس پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ جو اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان کے زمانے سے لے کر یہی ہدایت ہے، اسی طریقے سے سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود رسالت مآب نے کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ یہ جو روایت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ روایت کیا ہے؟ رسالت مآب کا اپنا بیان ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی ابراہیم تمہارے باپ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ تو سارا دین اسی طریقے سے ہم کو منتقل ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اعتراض ہم سب کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ ذکر ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ٹریڈیشن کی، ملت کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا وصف تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ شرک سے بچتے تھے اور اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ اس سے سنت ابراہیمی کیوں مراد لی جائے، یعنی ملت ابراہیمی کے لفظ سے سنت ابراہیمی کیوں مراد لی جائے؟ اور کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنا ہے؟ یہ سوال اپنی ذات کے اندر کہ دین کی ہدایت یا قرآن مجید میں جب کسی پس منظر میں بات آتی ہے، غام صاحب نے ایک اور عنوان کے تحت موت کی سزا میں اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ قرآن میں جہاں پر بھی کوئی حکم یا ہدایت دی جاتی ہے، وہ حکم اور ہدایت کس چیز پر مبنی ہے، وہ کیسے توسیع کی طرف پھیل جاتی ہے، وہ سب کچھ وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک متعین سوال غام صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ہے تو جہاں پر یہ آیت ہے وہاں شرک کا پیچھے ذکر تو ہے، لیکن اس سے پورا ٹریڈیشن مراد کیسے لیا جائے؟ نہیں، وہاں مراد ہی شریعت ہے، اس لیے کہ وہاں تو آپ پیچھے دیکھیے کیا چیزیں زیر بحث آئی ہیں، احکام زیر بحث ہیں۔ ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم لکھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں کبھی نکال کے لوگوں نے دیکھا ہے وہ مقام کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ جب یہ کہا جائے گا کہ شرک سے باز رہو اور اس کے مقابل میں یہ جملہ بولا جائے گا کہ اللہ کے صحیح دین کی پیروی کرو، تو پورا دین ہی زیر بحث پورا ہے۔ دین ہی مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پورے دین کی پیروی کرو جس میں توحید ہے۔ تو اس سیاق میں یہ لفظ آیا ہے، وہاں اس سے یہی مراد ہے۔ پھر کیا یہی ایک لفظ ہے؟ باقی جگہ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، یہ ہم نے وہی دین آپ کے لیے مشروع کر دیا ہے، اسی دین کو آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، سب پیغمبروں کا نام لیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی میں قائم رکھو، اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے دو۔ سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے کہتا ہے فبہداہم اقتدی۔ تو یہ سارے مقامات جو ہیں ان میں پورے دین کو مراد لیا گیا ہے، یعنی پورا دین، دین شریعت بھی ہے، دین حکمت بھی ہے، یہ پورا دین، یہ سارا دین ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید کے باب میں بھی بنی اسماعیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کیا شرک پیدا کر بیٹھے ہو، تم نے تو دین ابراہیمی پر قائم رہنا تھا، اور دین ابراہیمی کی روایات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ توحید پر ایمان، توحید کی پیروی، توحید کا کامل شعور، توحید کی معرفت۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے غم صاحب کہ اگر نکاح و طلاق اور حیض و نفاس کے احکام کو سنت ابراہیمی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کی امتوں میں عورتیں کیا نکاح نہیں کرتی تھیں اور وہاں پر اس طریقے سے ناپاکی کے ایام کے اندر جو احکامات کی پابندی لازم ہے وہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سنت آدم علیہ السلام ہونی چاہیے۔ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کہا ہے جیسے ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہم انصر من نصر دین محمد، جی، پروردگار تو اس شخص کی مدد کر جس نے محمد کے دین کی مدد کی۔ تو یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیا پہلی بار یہ دین لے کے آئے ہیں؟ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، وہ ہماری رعایت سے کہا جا رہا ہے، وہ ہماری رعایت سے کہا جا رہا ہے۔ تو رسالت میں آپ کو دین کی یہ دعوت یا دین کا یہ پیغام کہاں سے ملا، یا قرآن کے پس منظر میں جو دعوت تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت قوم سے وہ ملی۔ تھی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی وہی دین تھا، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے۔ قرآن نے یہ بات کوئی ایک جگہ بیان کی ہے، یہ دسیوں مقامات پر واضح کی ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، لیکن بعض اوقات قریب کی نسبتوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، میں نے تو صرف بتایا ہے لوگوں کو۔
آج کے نشست کا ہم سب آخری سوال ہے. لوگ عام طور پہ ایک عقلی اشکال پیش کرتے ہیں جب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد کو دین دیا گیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے, اور اس کی تفصیل خود ہمارے اہل علم کیسے کرتے ہیں. امام سرخسی سنت کیا ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تعدد امکنہ بھی ہوتا ہے, مختلف جگہوں پر وہ لوگ ہوتے ہیں, اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ سب کو ایک موقع پر جمع کر کے متفق کر دینا کہ آج سے کسی ایسی چیز کو دین قرار دے کے آگے پہنچائیں عقلاً محال ہے. سوال اس پس منظر میں پوچھا جاتا ہے غام صاحب کہ یہ رسول اللہ کے بعد تو آپ اس میکینزم کے تحت ایک چیز کو عقلاً محال قرار دے رہے ہیں, سمجھ میں بھی آتی ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو آخر ایک قوم تھی, ان کے اندر بھی ایک روایت چلی آ رہی تھی, تو اتنی بڑی بدعت, اتنا بڑا انحراف ان کیا کیسے پیدا ہو گیا؟ وہاں پر کیا اجماع اور تواتر نہیں تھا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ 2500 سال کی تاریخ ہے وہ جو گزری ہے, اس کے دوران میں کیا کیا چیزیں کس طرح پیدا ہوئیں ان میں سے ہم کوئی واقف نہیں. 1500 سال تو یہاں بھی گزر چکے ہیں, 1500 سال یہاں بھی گزر چکے ہیں, لیکن یہ تاریخ کی روشنی میں گزرے ہیں. اچھا, وہ زمانہ قبل تاریخ ہے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. جو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ یا بائبل سے ملتی ہیں یا قرآن مجید اس کو بتاتا ہے. 2 باتیں قرآن نے بالکل واضح کر دی ہیں. یہ بتا دیا ہے کہ ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کی روایت اس شکل میں موجود تھی کہ اللہ نے اس سے اپنے دین کی ابتدا کر دی, ایسے موجود تھی. اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بعض بدعات بھی در آئی تھی. ہماری امت میں کیا بدعات نہیں پیدا ہوئی؟ کیا نہیں در آئی؟ کیا ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ سب گفتگو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بنیادی دینی تصورات لوگوں کو معلوم نہیں رہتے. بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہر شخص کو علم ہونا چاہیے, ان سے بعض اوقات توحید جیسے تصور مت انحراف, لیکن علم کی ایک روایت موجود ہوتی ہے. اور اب چونکہ ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں, یہ روایت محفوظ رہی ہے. سیدنا ابراہیم نے جب اس روایت کی ابتدا کی تو سیدنا اسماعیل کو وہاں آباد کیا. ایک شخص کو وہاں آباد کیا گیا. ایک قبیلے کے لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ ہو سکتا ہے کہ 10 گھر ہوں, ہو سکتا ہے 20 گھر ہوں, وہ ایمان لائے. وہاں سے ابتدا ہوئی ہے. وہاں اجماع اور تواتر کیسے واقع؟ اور رسول اللہ کے آنے تک چند 100,000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ظاہر ہے کہ یعنی وہ بدر میں نکال کے لائے تھے. کتنے لوگ نکال کے لائے تھے؟ 1000 افراد کے قریب نکال کے لائے تھے لڑنے والے. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ مکے کی آبادی کیا تھی. یہ صورتحال ہے, اور یہ 2500 سال بعد کی صورتحال ہے. تو اجماع اور تواتر کہاں سے واقع ہو جاتا ہے؟ بہت اہم بات. ہاں, اس وجہ سے ان باتوں پر غور کیے بغیر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ 10-12 سے زیادہ نہیں تھے. یعنی اگرچہ سب لوگ ان کی قدر کر رہے تھے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھی بن جائیں 10-12 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. چنانچہ وہاں بھی اجماع اور تواتر نہیں قائم ہو سکا. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یہ ہوا ہے؟ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 100,000-1.25 سے بڑھ گئی. صحابہ کی تعداد اس سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے. ایک حکومت قائم ہو گئی. جزیرہ نما عرب سے ایک تاریخ کی ابتدا ہو گئی. گویا تاریخ کی روشنی میں ایک سفر کا آغاز ہوا. اس وجہ سے یہاں اجماع اور تواتر کا واقع ہونا ممکن ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ یعنی قرآن مجید کسی حدیث کی کتاب میں نقل ہوا ہے؟ وہ بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر ہی سے ملا ہے. جس ذریعے سے قرآن ملا ہے اسی ذریعے سے دین کی عملی چیزیں مل گئی ہیں. نماز, روزہ, عبادات, یہ سب اسی ذریعے سے منتقل ہو گئی ہیں. ان کی میں نے فہرست بنا کے ان کو متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے. یہ دین مستقل بذات احکام کا مجموعہ ہے. اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد اب اس کی توضیح ہوگی, اس کی کوئی تشریح ہوگی, اس کی کوئی تفہیم ہوگی, کوئی تبیین ہوگی, کوئی ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہوگا, وہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے. تو ہر چیز کو صرف اس کی جگہ رکھ دیا ہے. نہ کسی چیز کے اقرار کا کوئی سوال ہے, نہ انکار کا کوئی سوال ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے سب سے برتر ہے. وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے. اس نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے. اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس کو ہر حال میں ایک اتھارٹی کی حیثیت دے دی گئی ہے. اس کے بعد سنت ہے, وہ قرآن کے امتثال امر میں جاری کی گئی ہے. وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تجدید کی ضرورت تھی تجدید کر کے, جس کی اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کر کے, جس میں کوئی اضافہ کرنا تھا اضافہ کر کے آگے جاری کر دیا ہے. اس کے بعد آپ کی پوری زندگی ہے, آپ کی سیرت ہے, آپ کا اسوہ حسنہ ہے, یہ آپ کی تاریخ ہے. یہ تاریخ پوری کی پوری روایتوں میں بیان ہوئی ہے, اور ہمارے علماء نے ان پر بڑا غیر معمولی کام کر کے اس کو بھی کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا ہے. جو چیز جہاں ہے وہی وہاں سے لینی چاہیے. جو چیز جس جگہ بیان ہوئی ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا بھی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. سنت کیا ہے؟ غامدی صاحب کے نقطہ نظر پہ جو ابہامات, اشکالات, تنقیدات پیش کی جاتی ہیں ایک ایک کر کے ہم سب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.